بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ النعیم پارٹ نمبر 11 باب صوم چل رہا ہے اور صفحہ نمبر 168 سے ہم شروع کریں گے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت آغاز سن ہجری سے 50 برس 6 ماہ قبل کی ہے۔ قبول اسلام سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ بعد اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ صدیق اور عتیق دونوں لقب عطا فرمائے۔ ابوبکر کنیت ہے، نسبتاً قریشی تمیمی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ کئی قرآنی آیات آپ کی شان میں اتری۔ 300 سے زائد احادیث ہیں جن میں آپ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل سے آگاہ کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اپنا تمام مال، جان، تعلقات سب کا سب اللہ کے دین کے لیے وقف فرما دیا۔ ارشاد نبی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابوبکر صدیق کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے اسلام کو نفع نہیں دیا۔ مسجد نبی کی زمین بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہی خریدی گئی، جس میں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے اور جس کا ایک حصہ زمین و آسمان تمام سے افضل ہے، مزار مقدس۔ ارشاد نبی ہے مجھ پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ میں نے نہ دیا ہوں، مگر ابوبکر کہ ان کا جو احسان ہمارے ذمہ ہے اس کا بدلہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور کبھی کسی کے مال نے وہ نفع مجھ کو نہیں دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ نبی کریم نے فرمایا سوائے نبی کے آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جو ابوبکر سے زیادہ بزرگ ہو۔ سوائے نبیوں کے ابوبکر سب آدمیوں سے بہترین ہیں۔ ولیات اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، نبی کریم کے بعد سب سے پہلے خطیب اسلام بنے، سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا اور اس کا نام مصحف رکھا، سب سے پہلے شخص جو اللہ کے رسول کے لیے کفار سے لڑے آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مجاہد اسلام ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد، سب سے پہلے خلافت کے لیے اپنا جانشین مقرر فرمایا، سب سے پہلے بیت المال قائم فرمایا، سب سے پہلے اجتہاد کیا، سب سے پہلے اسلام میں مسجد بنائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق کا ایمان سارے اہل ایمان سے تولا جائے تو آپ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہم کسی نیکی کی طرف نہیں دوڑے مگر یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہم سے سبقت لے گئے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سب سے بہتر ہیں، اور آپ نے فرمایا میری محبت اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی عداوت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابوبکر دبلے پتلے، رنگ سرخ و سفید، رخسار کسی قدر دبے ہوئے، پیشانی بلند، نظریں نیچی، چہرہ مبارک اور انگلیوں پر گوشت بہت کم تھا، داڑھی مبارک پر سرخ مہندی لگاتے تھے، حسین و جمیل تھے، بال گھنگریالے تھے، اس بات بہت کم کرتے، سنجیدہ مزاج تھے، قلب نہایت رقیق اور نرم تھا، سخی، باوقار، حلیم اور شجاع تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہترین خطیب کوئی نہ تھا۔ مشکل سے مشکل مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا، انتہائی فراست اور سے حل فرما دیتے۔ آپ سے 1142 احادیث مروی ہیں۔ نماز کا صحیح ترین طریقہ آپ نے بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کی مقدار سے متعلق سب سے زیادہ مستند روایت بھی آپ کی ہے۔ تعبیر الرؤیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ماہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ بھی ایک خاص علم الہی ہے جو کہ نور و صفائی باطن سے عطا ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات سے آغاز ہوا۔ سب سے اول تصفیہ و تزکیہ باطن کے واسطے کلمہ طیبہ کا طریقہ ذکر حضرت ابوبکر صدیق نے تلقین کیا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ بزرگ تر کلام توحید میں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مقولہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے سوائے عجز کے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ کشف المحجوب میں ہے کہ طریقہ تصوف کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔
آپ کا مقولہ انقطاع عن الاغیار جان تصوف ہے۔ محبت دنیا سے باطن کی کامل صفائی کا مظہر غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جب نبی کریم نے دریافت فرمایا اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف صدیقی قابل تقلید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نور ان تمام اوصاف سے مزین ہے جو اساس تصوف ہیں۔ وہ ہیں عشق الہی، فنا فی الرسول، توکل، احتیاط، تواضع، خدا کی مخلوق پر شفقت، تسلیم و رضا، خوف الہی، عجز و انکسار۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہمارا گھر فانی ہے اور ہمارا مال ہمارے پاس امانت ہے، اور ہمارے سانس گنے چنے اور چند ہیں، اور ہماری اطاعت اور فرما برداری میں سستی موجود ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد پہلے خطبے کے دوران فرمایا اللہ کی قسم میں عمارت کے لیے کسی دن اور کسی رات کبھی حریص نہ تھا، اور نہ کبھی اس کی طرف رغبت تھی، اور نہ کبھی میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطن میں خواہش کی تھی، اور نہ میرے لیے اس میں کوئی راحت ہے۔ ایک روز ایک درخت پر چڑیا کو چہچہاتے دیکھا تو حسرت سے فرمایا پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، پھل کھاتا ہے، درخت کے سائے میں بسر کرتا ہے، حساب کتاب کا کچھ کھٹکا نہیں، کاش ابوبکر تجھ سا ہوتا۔ ایک دفعہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر خیال نہ کرے، اس لیے کہ چھوٹا سا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ ہم نے بزرگی تقویٰ میں اور بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی۔ ایک خطبے میں حدیث مبارک کے الفاظ بیان کیے جو آج کے دور میں ہر مسلمان کا دستور العمل بننے چاہیے۔ باہم قطع تعلق مت کرو، بغض نہ رکھو، حسد مت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ تم کو حکم ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو نصیحت فرمائی جاؤ عزت سے بھاگو، عزت تمہارے پیچھے پھرے گی، موت پر دلیر رہو، تم کو زندگی بخشی جائے گی۔ نبی کریم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور دن بدن آپ فراق محبوب میں کمزور ہوتے رہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا اصل سبب فراق نبوی تھا۔ اس صدمے سے آپ گھلتے رہے یہاں تک کہ وصال ہو گیا۔ 22 جمادی الاخر سنہ 13 ہجری میں بروز منگل رات کو مدینہ طیبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی، اپنے محبوب دوست کو نبی کریم کے پہلو میں آرام فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق پر بے بہا رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نے 2 سال اور 7 ماہ خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نے 4 شادیاں کی، اولاد میں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں۔ اولاد کا سلسلہ نسل حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر سے چلا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلامتی ہو، جو کہ اہل تحقیق کے امام ہیں، جو دریائے محبت میں غرق تھے، جن کی بے شمار کرامات ہیں، فراست اور معاملہ فہمی میں مشہور ہیں، عقل مندی اور پختگی رائے میں مخصوص تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت بعد واقعہ فیل 31 سال مکہ معظمہ میں ہوئی۔ نبوت کے 6 سال نبی کریم کی دعا کی برکت سے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق مشربہ اسلام ہوئے تو حضرت جبریل تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی اسلام لانے کی مبارکباد دیتے ہیں اور اہل تصوف کے گروہ کے اقتداء کی بشارت دیتے ہیں کہ وہ فقر کی گدڑی پہنیں گے۔ کشف المحجوب میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طریقت کے باکثرت رموز و لطائف مروی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق کا یہ قول ہے، بروں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ اس قول کی وضاحت میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی کے 2 طریقے ہیں، ایک خلقت سے مکمل کنارہ کش ہو جانا، دوسرا ان سے دلی تعلق منقطع کرنے سے۔ اول طریقہ میں اعراض عن الخلق، لوگوں سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ان کی برائیوں سے خود کو الگ کر لے اور اپنے عیوب کی اصلاح کرے اور تنہائی اس کے لیے باعث راحت ہو۔
اور اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے، ظاہری طور پر ہم نشینوں سے بیزار ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل سے خلقت سے تعلق منقطع کر لے، یعنی ظاہر میں مخلوق کے درمیان رہے مگر دل ان سے ان کی محبت سے خالی صرف اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو گیا تو کسی مخلوق کا اسے اندیشہ و خطرہ نہیں رہتا کہ خلقت کی وجہ سے اس کے دل کو کوئی نقصان ہو۔ اس وقت اگرچہ وہ شخص مخلوق کے درمیان ہوگا مگر ان سے جدا ہوگا۔ یہ مقام بہت بلند ہے اور یہی سیدھی روش ہے۔ اسی مقام عالی پر سیدنا حضرت عمر فاروق فائز تھے کہ بظاہر خلقت کے درمیان حکومت اور خلافت میں متمکن تھے، لیکن ان کا دل عزلت اور تنہائی میں راحت پاتا تھا۔ اہل باطن کی یہی شان ہے، اگرچہ وہ بظاہر خلقت کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جتنا وقت مخلوق کے ساتھ ملنے جلنے میں صرف ہوتا ہے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے بلا امتحان تصور کرتے ہیں اور خلق کی ہم نشینی سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دنیا اللہ کے طلبگاروں کے لیے ہرگز پاک و صاف نہیں ہوتی، کیونکہ احوال دنیا مقدر ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، وہ گھر جس کی بنیاد بلاؤں پر ہو محال ہے کہ بلا سے خالی ہو۔ لہٰذا صوفیاء کرام گدری پہننے اور دین میں صلابت و سختی اختیار کرنے میں سیدنا حضرت عمر فاروق کی پیروی کرتے ہیں۔ دوران خلافت آپ کا لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے، اکثر چمڑے کے پیوند ہوتے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ دوسرے ملکوں کے وفود آتے ہیں، آپ اچھا لباس زیب تن فرما لیا کریں۔ آپ نے جواب دیا، یہ ایک بے مثال قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی، دنیاوی زیب و زینت سے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس نے عمر سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ آپ نبی کریم کے حلقہ مشاورت میں خاص مقام رکھتے تھے، انتہائی قرب رسول حاصل تھا، محبت رسول میں غرق تھے۔ حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عمر اپنے خطاب، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تصوف کے مورث اعلیٰ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفل پاکیزہ اور خوشگوار ہو جائے تو سیدنا عمر فاروق کا تذکرہ اپنی محفل میں کیا کرو۔ آپ دعائے رسول کا ثمر ہیں، مراد نبوت ہیں، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کا رنگ سفید مائل بہ سرخی تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، قد دراز تھا۔ آپ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، یوں معلوم ہوتا ہے گویا آپ سواری پر سوار ہیں۔ آپ بہادر و طاقتور تھے، سر پر ہمیشہ ٹوپی پہنا کرتے، حسین و جمیل تھے۔ نبی کریم کے وصال کے وقت آپ پر غم کے باعث خود رفتگی کے کیفیت طاری ہو گئی تھی اور آپ کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ بعد میں جب بھی آپ کو نبی کریم کا دور سعادت یاد آ جاتا بے اختیار اشکبار ہو جاتے۔ شام کے سفر میں جب سیدنا حضرت بلال نے مسجد اقصیٰ میں اذان دی تو حضرت عمر فاروق کا حضور کا سمانہ یاد آ گیا، اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ فراوانی کے دور میں بھی حیات نبی کے پیروی میں انتہائی اسرت سے گزر فرماتے۔ حضرت حفصہ نے ایک بار اپنے والد سے عرض کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہے، اس لیے اب آپ کو اچھے لباس و طعام سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جانے پدر، تم نبی کریم کی زندگی پر مشقت زندگی کو بھول گئیں؟ تم نبی کریم کی پرمشقت زندگی کو بھول گئیں؟ میں نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر ہی قائم رہوں گا تاکہ مجھے ان اصحاب کا ساتھ نصیب ہو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفاروق میں رقم تراز ہیں کہ تمام دنیا کی تاریخ میں ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جس کی معاشرت یہ ہو کہ قمیص پر 10 پیوند لگے ہوں، کاندھے پر مشک ہو، غریب عورت کے گھر پانی بھر آتا ہو، فرش خاک پر پڑا رہتا ہو، بازاروں میں تنہ تنہ پھرتا ہو، بیت المال کے اونٹوں کے جسم پر اپنے ہاتھ سے تیل ملتا ہو، درو دربار نقیب و چاوش حشم و ختم کے نام سے آشنا نہ ہو، اور روب و ادب کا عالم یہ ہو کہ عرب و عجم کے نام سے لرزتے ہوں، اور جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ دور خلافت صدیقی میں
آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مل کر دین اسلام کی اشاعت و غلبہ کے لیے بہت کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ مسند خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تم میں سے ہوں، اگر میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی حکم کی عدولی کر سکتا تو کبھی بار خلافت نہ اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رفقا کو اٹھا کر مجھے باقی چھوڑ کر میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے ابتلا میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہاری ہر مشکل کو حل کر دوں گا اور دیانت و امانت کو کسی صورت بھی ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ تمہارا ہر آدمی میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق و نہ وصول کر لوں۔ اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا، کمزور ہوں، قوت دے، بخیل ہوں، سخی بنا۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 7 ماہ تھی۔ اس دوران آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر دیا اور اس دور کی سپر پاورز کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے جن کا رقبہ 25,11,665 مربع میل تھا۔ گویا 351 مربع میل رقبہ ہر روز اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ صرف خلافت فاروقی کی فتوحات انتہائی ضخیم کتاب کی متقاضی ہیں اور ایک وسیع موضوع ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کی تائید میں 27 قرآنی آیات نازل ہوئیں اور آپ کی شان میں 40 سے زائد احادیث نبوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری صاحبزادی حضرت حفصہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اولیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حضرت عمر فاروق نے کی تھی۔ ان میں سے چند یہ ہیں: سن 16 ہجری میں سال کی ابتدا فرمائی۔ محکمہ قضا سب سے پہلے آپ نے قائم کیا اور صحابہ کرام کو قاضی مقرر کیا۔ وظائف کا سلسلہ آپ نے ہی شروع کیا تھا اور تمام صحابہ و صحابیات کے حسب مراتب وظیفے مقرر فرمائے۔ وظیفہ خواروں کے رجسٹر تیار کیے۔ حیات مبارکہ کے آخری سال ارادہ کیا کہ اگلے سال تمام لوگوں کو ایک جیسا وظیفہ مقرر کراؤں گا۔ بیت المال قائم فرمایا، زمینوں کی پیمائش کرائی، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، نئے شہر آباد کیے، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، جیل خانے بنوائے، فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، انٹیلیجنس کا نظام۔ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تک راستے میں سرائیں بنوائیں، نماز تراویح باجماعت کا انتظام کیا، شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی، نماز جنازہ میں 4 تکبیر پر اجماع کرایا، قصائد میں عورتوں کا نام لینا جرم قرار دیا، مساجد کے اماموں و مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائی، لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام فرمایا، مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام فرمایا۔ آپ کے دور میں 900 جامعہ مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عوام کے لیے بہت سے فلاح و اصلاح احکامات تو اصلاحات جاری کی۔ نظم و نسق میں اصلاحات کر کے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ روزے سے رہتے، صرف ممنوع ایام میں روزہ نہ رکھتے، قرآن مجید سے غیر معمولی عشق تھا، خود بھی تلاوت فرماتے، دوسروں سے بھی پڑھوا کر سنتے، قرآن کی تعلیم اور صحیح اعراب و قواعد کے ساتھ پڑھنے کی انتہائی صحیح کی۔ قبائل عرب میں ایک شخص کو مقرر کیا جو دورہ کر کے لوگوں سے قرآن سنے اور جس کو بالکل قرآن یاد نہ ہو اس کو سزا دے۔ مفتوحہ علاقوں میں درس قرآن کا اہتمام کیا، قرآن پاک حفظ کرانے کی تلقین کی۔ چنانچہ جامعہ مسجد دمشق میں حضرت ابو درداء کے درس قرآن میں 16,000 آدمی شریک ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 سال بصرہ میں 10,000 حفاظ کی فہرست روانہ فرمائی۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ غیر مسلموں کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا۔ اہل کتاب عورتوں سے ازراہ مصلحت نکاح کی پابندی لگا دی۔ آپ نے حکم دیا کہ جو شخص دین کا علم نہ رکھتا ہو اس کو بازار میں دکان کرنے کی اجازت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، عمر سطح زمین پر میرے نزدیک محبوب ترین انسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بہت ذہین اور فطین اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے شخص ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق میرے نزدیک حضور اکرم کے بعد محبوب ترین ہیں۔ صالحین کا جب بھی ذکر کرنا تو حضرت عمر فاروق کا ذکر کرنا، کیونکہ ان کی زبان پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حضرت عمر فاروق کا علم پوری کائنات ارضی سے وزنی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر بھلائی سے کرتا ہوں، اور جو انہیں خیر سے یاد نہیں کرتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرامات حضرت عمر فاروق۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کی بے شمار کرامات منقول ہیں، صرف چند کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک روز جمعہ کے دن حضرت عمر فاروق ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ یکایک بلند آواز سے پکار کر کہا، یا ساریہ علی الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پر مضبوطی سے جمے رہو۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لشکر حضرت ساریہ بن زینم کی عمارت میں جہاد کے لیے نہاوند بھیجا۔ وہاں دوران لڑائی دشمن نے دھوکہ سے چاہا کہ مسلمانوں کو پہاڑ کے درے سے باہر نکال کر ان پر اچانک حملہ کر دیں کہ سپہ سالار لشکر اسلامی پر غیبی آواز ہے یا ساری الجبل سنی اور ہوشیار ہو گیا اور دشمن کو شکست سے امکنار ہو گیا۔ یہ عظیم الشان فتح صرف حضرت عمر فاروق کی کرامت سے ہوئی، جو کہ لڑائی کی جگہ سے میلوں دور مدینہ شریف میں تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو کچھ دن بعد دریائے نیل خشک ہو گیا۔ اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص سے عرض کی کہ ہر سال ہم ایک حصیر کنواری لڑکی کو دریا میں ڈالتے ہیں تو یہ رواں ہو جاتا ہے ورنہ خشک رہتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سارا واقعہ امیر المومنین کو لکھ کر مدینہ طیبہ ارسال کیا۔ جواب میں حضرت عمر نے دریا نیل کے لیے خط بھیجا اور فرمایا دریا میں ڈال دو، جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے تو اللہ کے نام سے جاری ہو جا۔ اس خط کے ڈالتے ہی نیل جاری ہو گیا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ ایک روز زلزلہ آیا اور زمین ہلنی شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زلزلہ فوراً رک گیا۔ ایک رات حضرت علی المرتضیٰ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا کہ فجر کی نماز سرکار کے پیچھے اور پڑھی، اور پھر آپ محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور ایک عورت ایک برتن میں چھوارے لائی جس میں 2 چھوارے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اتنے میں آپ خواب سے بیدار ہو گئے اور مسجد تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ بعد نماز حضرت عمر اسی طرح محراب سے ٹیک لگا کر تشریف فرمائے ہوئے، اور ایک عورت ایک طبق چھواروں کا لائی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی المرتضیٰ کو 2 چھوارے دے کر باقی صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ مجھے اور چھوارا دیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی رات کو اگر نبی کریم نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ یہ سن کر حضرت علی کو تعجب ہوا کہ میرا رات کا خواب بغیر بتائے بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا علی مومن نور ایمان سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن سعد تائی نے ایک دن حضرت عمر فاروق سے ایک خواب بیان کیا کہ آفتاب اور مہتاب میں باہم جنگ ہوئی، کچھ ستارے آفتاب کے اور کچھ مہتاب کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ابن سعد تائی سے دریافت فرمایا تم کسی کے ساتھ تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ مہتاب کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب میں تمہیں کسی کام پر مقرر نہ کروں گا، کیونکہ تم تاریکی کی نشانی کے ساتھ تھے۔ چنانچہ یہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ایک مرتبہ ایک لشکر کسی دور دراز مقام پر مشغول جہاد تھا کہ ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے بلند آواز میں فرمایا یا علی کا، اے پکارنے والے میں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب لشکر واپس آیا اور امیر لشکر نے فتوحات کا بیان شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کر فرمایا پہلے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو تم نے پانی میں بھیجا۔ امیر نے کہا امیر المومنین میرا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ تھا۔ راستہ میں ایک جگہ ایک دریا کے کنارے پہنچے جس کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے ایک مجاہد کے کپڑے اتروا کر اس کو پانی میں داخل کیا۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اس شخص پر ہوا کا اثر ہو گیا اور اس نے فریاد کی واہ عمر واہ عمر، اے عمر میرے حال کی طرف توجہ کرو۔ اس کے بعد وہ شخص ہلاک ہو گیا۔
اس دن کی پکار اس مظلوم کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر نے امیر لشکر سے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ دستور ہو جائے گا کہ میں تیری گردن اتروا دوں، جا اس مقتول کے اہل عیال کو خون بہا دا کر اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہت سے کفار کے قتل پر بھاری ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کلمات طیبات۔ حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک پر حق جاری تھا۔ آپ کا ہر قول مبارک نگینہ ہے۔ جس قدر آپ کا ذخیرہ کلام ہے، اگر لکھا جائے تو یہ ضخیم کتاب بن جائے۔ چند اقوال برکت کے لیے درج کہتا ہوں۔ اپنے تمام حکام کو ایک فرمان جاری فرمایا، تمہارے تمام کاموں میں اہتمام کے قابل میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنا دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز ضائع کی وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم پر درود پڑھا جائے۔ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور منع کی گئی چیزوں سے بچے اور اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر مصیبت پر اور دوسرا صبر گناہ کے ترک کرنے پر۔ دوسری قسم پہلی سے افضل ہے اور مدار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا جو دوسروں کی خطائیں معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھے گا اس کا کام اس کے اختیار میں رہے گا۔ تین چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت قائم کر دیں گی۔ جب ملاقات ہو سلام میں پہل کر اس کے پسندیدہ اچھے نام سے اس کو پکارنا، محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرنا۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو۔ سب سے زیادہ حلیم وہ ہے جو اپنے ظالم کو ظلم معاف کر دے۔ طمع فقیری پیدا کرتی ہے، مال سے بھی بے نیازی غنی کر دیتی ہے۔ ہر معاملہ میں سوائے آخرت کے معاملات کے توقف کرنا بہتر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے تواضع، عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے مگر لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ زنا کی کثرت سے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور حاکم کے ظلم سے قحط پڑ جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیابی سے گزرے، میں اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ وہ کام کیا کرو کہ اگر تم کو کوئی شخص اس کام میں مصروف دیکھ لے تو تم کو ناگوار نہ گزرے۔ علم حاصل کرو اور علم کے لیے سکینہ، وقار اور حلم سیکھو۔ جب کسی عالم کو دیکھو تو دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کی بات میں اس کا اعتبار نہ کرو۔ ایک عالم کا مر جانا 1000 عابد کے مر جانے سے بڑھ کر ہے۔ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو آزاد زندگی ہوگی، اور گناہ کم کرو گے تو موت آسان ہوگی۔ ایک جمعہ کے روز آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ آیا اور اس نے میرے پیٹ پر 3 چونچیں ماری۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ہی نماز فجر کی امامت کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مہر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری فرما دی۔ زخمی ہونے کے باوجود نماز پوری فرمائی اور فرمایا، جس کی نماز رہ جاتی ہے اس کا دین بھی کچھ حصہ نہیں۔ وقت آخر اپنا رخسار مبارک زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، عمر کی خرابی ہے کہ اگر پروردگار نے اس کی خطاؤں کو نہ بخش دیا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اس خواہش کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ کو کہ دفن کی اپنے حجرہ میں اجازت فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہلے ہی اس حادثے پر دل گرفتہ اور آبدیدہ تھیں۔ حضرت عبداللہ حاضر ہوئے تو سید عائشہ کی رکعت میں اضافہ ہو گیا اور سیدہ نے فرمایا، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں عمر فاروق کی آرزو کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ اس طرح سیدنا حضرت عمر کو لافانی اعزاز بھی نصیب ہو گیا جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی آپ کا شریک نہیں۔ 27 ذی الحجہ کو سن 23 ہجری کو اپنے آپ زخمی ہوئے۔ 5 دن بعد یکم محرم الحرام سن 25 ہجری بروز اتوار 63 سال کی عمر میں اپنے رب سے جا ملے اور حجرہ عائشہ صدیقہ میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے پہلو میں آرام فرما ہوئے۔ راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے آپ کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ مہمات تصوف اور معارف سلوک سے متعلق تعلیمات پر آپ کا ایک مستقل رسالہ بھی ہے۔
امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ صوم پیکر جود و سخا خوگر تسلیم و رضا کامل حیا والایمان سیدنا حضرت عثمان بن عفان کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 6 سال بعد ہجرت نبوی 47 برس قبل مکہ معظمہ میں ہوئی۔ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ عہد شباب کا آغاز ہوا تو تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اپنی صداقت، ذہانت اور راز بازی کے باعث میں غیر معمولی ترقی فرمائی۔ آپ کی والدہ ماجمہ حضرت عروہ بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی سگی پھوپھی زاد ہمشیرہ ہیں۔ حضرت عثمان نے 33 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب پر اسلام قبول کیا۔ آپ چوتھے مسلمان تھے۔ نبی کریم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ ان کے وصال کے بعد دوسرا نکاح حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اس سعادت پر آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما تھے۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ لیٹے رہے، وہ اپنی بات کر کے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور اپنی بات کر کے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان تشریف لائے، نبی کریم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا لباس درست فرمایا۔ ان کی جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عثمان کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور لباس بھی درست فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اول شب میں صبح تک یہ دعا کرتے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت عثمان ہے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید، وجاہت و متوازن و قد و قامت کے مالک تھے۔ چہرے مبارک پر چک کے نشان تھے، داڑھی مبارک گھنی، شانے چوڑے، پنڈلیاں بھری ہوئی، ہاتھ لمبے، زلفیں دراز، دانت چمکدار اور خوبصورت زرد رنگ کا خضاب فرماتے۔ سیدنا عثمان بڑے حسین و جمیل تھے۔ جب لباس زیب دن کر کے امامہ باندھتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ آپ کا طرز زندگی سادگی سے عبارت تھا۔ رہن سہن، اخلاق و اطوار اور کردار میں آپ کا ہر کام سنت نبی سے آراستہ اور مزین تھا۔ نبی کریم نے اپنی صاحبزادی حضرت عثمان کی اہلیہ سیدہ حضرت رقیہ سے ارشاد فرمایا میری بیٹی ان کی تکریم کیا کرو، وہ اخلاق میں سب صحابہ سے بڑھ کر مجھ سے مشابہ ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے۔ جس دن شہید ہوئے اس وقت بھی روزے سے تھے۔ آپ رات کو تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے، باقی تمام رات نماز و عبادت میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ ایک دن رات میں قرآن پاک نوافل میں ختم کیا کرتے، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ فرماتے۔ مدینہ آمد کے بعد روما میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی سے 36,000 درہم میں خرید کر وقف فرما دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ارد گرد کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے وہ زمین خرید کر مسجد میں شامل کی۔ جہاد میں مسلمان مجاہدوں کے لیے کئی مواقع پر اسباب کا انتظام فرمایا۔ سیدنا حضرت عثمان کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ نبی کریم کے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے۔ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت عثمان کے ہاتھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوقت شہادت 6 صحابہ کرام کو نامزد فرمایا جنہوں نے رائے شماری کے بعد حضرت عثمان کو امیر المومنین کے منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد آپ نے انتہائی فرصت اور دانش مندی سے عمارت کے فرائض انجام دیے۔ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی اسلامی حکومت مملکت کا انتظام مستحکم کیا، نئے علاقے فتح فرمایا، پہلی بار بحری افواج کا آغاز فرمایا اور پہلی بندرگاہ فوجی مقاصد کے لیے جدہ کے مقام پر قائم فرمائی۔ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بہترین انتظام فرمائے۔ صحابہ کرام کے وظائف نہ صرف برقرار رکھے بلکہ دگنے فرما دیے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کابل سے یورپ تک وسیع ہو گئی۔ سیدنا حضرت عثمان کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفاعی کاموں سے عبارت ہے۔ انتظامی اور رفاعی شعبوں کا اجرا، ہر علاقہ میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ کا ایک منفرد کارنامہ ہے۔ اپنے گورنروں کے نام آپ نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا جس میں کہا گیا کہ
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران یا چرواہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے روند ڈالے۔ اولیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فوجی خدمات کے صلے میں لوگوں کو جاگیریں سب سے پہلے آپ نے عطا فرمائی، چراگاہیں بنوائی، مسجد میں خوشبویات جلانے کا اہتمام فرمایا، مسجد کے خادموں کی تنخواہ مقرر فرمائی، وثیقہ کو رواج دیا، مسجد میں قبلہ رخ محراب بنوائی، لوگوں کو قرآن پاک کی ایک تلاوت پر اکٹھا کیا، چوکیدار مقرر فرمائے، بحری جنگ کے لیے فوجی بیڑا تیار کیا، پہلی مسلمان فوجی بندرگاہ کی بنیاد جدہ میں رکھی، بحری فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات طیبات۔ آپ کے کلمات مختصر اور واضح ہوتے تھے اور اکثر نصیحت و حکمت کی باتیں ارشاد فرماتے، جن میں سے چند درجے ذیل ہیں۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو بہت نفع ہوگا۔ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ احکام الہی کی حفاظت کرے، جو عہد کسی سے کرے اس کو پورا کرے، اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے۔ دنیا کی فکر کرنے سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ متقی کی علامت یہ ہے، اور سب لوگوں کو تو سمجھے کہ وہ نجات پا جائیں گے، اور اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ لمبی عمر ملے اور آخرت کی کچھ تیاری نہ کرے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قید اس کے لیے باعث راحت ہوگی۔ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن پاک کی تلاوت یا سماعت سے سیری نہ کرو۔ سیدنا حضرت عثمان نے 12 دن کم 12 سال خلافت کی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھائی۔ سن 35 ہجری میں مصر کے بلوائیوں نے ایسے وقت میں جبکہ مدینہ طیبہ کے اکثر اصحاب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا تو آپ کے غلاموں نے ان کے مقابلہ کے لیے تلواریں اٹھا لیں۔ جب امیر المومنین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس وقت فرمایا، جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ آج سے آزاد ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے اپنی ذات کے لیے خونریزی کو قطعاً پسند نہ فرمایا۔ حضرت حسن آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کے بعد عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ امام برحق ہیں، ہم آپ کے حکم کے بغیر اپنی تلوار کو بے نیام نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم ان منافقین سے لڑیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی علی کے بیٹے، واپس جاؤ اور اپنے گھر میں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، میری ذات کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا حضرت حسن کو یہ جواب مقام خلط و دوستی میں ولا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی علامت ہے۔ چنانچہ جب نمرود نے آگ جلائی اور جب سیدنا حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا تو حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا، هل لک من حاجہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے فرمایا، بندہ سراپا محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاز ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی مجھے کافی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ میرے معاملہ کو مجھ سے زیادہ واقف ہے، وہ مجھے جانتا ہے کہ میری درستگی اور صلاح کی کس چیز میں ہے۔ پس حضرت عثمان غنی اس جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے، اور بلوائیوں کو اجتماع کا اہم مقام آتش نمرود اور حضرت امام حسن بجائے حضرت جبریل، لیکن حضرت ابراہیم کو بلا میں نجات ملی اور حضرت عثمان غنی کو شہادت، کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا فنا سے۔ لہٰذا صوفیہ کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلا و مصیبت میں تسلیم و رضا اور عبادات میں اخلاص قائم رکھتے ہیں، وہ سب سیدنا عثمان غنی کی اقتداء اور پیروی میں ہے۔ در حقیقت آپ حقیقت اور شریعت کے امام برحق ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، جب منافق اس خلافت کی قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں تو اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے عامل ہو، شہید ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے محاصرہ کرنے والے منافقین اور باغیوں سے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم نے عہد لیا تھا، میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ ذکات سن 35 ہجری کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے محاصرہ شروع کیا اور آپ کا کھانا پینا بند کر دیا،
اور آپ کی شہادت تک 40 دن لگاتار یہ محاصرہ جاری رکھا۔ اس مصیبت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ سامنا کیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر نے بھی اپنے صاحبزادوں کو آپ کے گھر کے سامنے حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ بلوائیوں کی تیر اندازی شروع کی تو سیدنا امام حسن کو تیر لگا، آپ خون میں نہا گئے۔ حضرت محمد بن طلحہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے غلام قنبر کے بھی زخم لگے۔ 18 ذی الحجر سن 35 ہجری بروز جمعہ کو باغی مکان کی پشت سے دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوئے اور روزی کی حالت میں سیدنا حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کا خون اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نماز جنازہ حضرت زبیر نے پڑھائی، جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ سرچشمہ و انعام و عطا حضرت عثمان، دریائے کرم باب و سخا حضرت عثمان، مالس کا رہا وقف یہ ملت بیضا، وہ خوگر تسلیم و رضا حضرت عثمان، شرماتے تھے قدسی بھی جس انسان کی حیا سے، وہ پے کرے تقدیس و حیا حضرت عثمان، جاں دی پناہ خون ریزی امت ہوئی منظور، وہ کشتہ بیداد و جفا حضرت عثمان۔ حفیظ طائب۔ سامعین کرام، ہمارا 11 نمبر پارٹ یہاں پر مکمل ہوا صفحہ 191 پر، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ ہم آگے تذکرہ بزرگان شجرہ شریف کے ساتھ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔